سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ سورۃ المائدہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو بیان فرمایا جو حرام قرار دی گئی ہیں، وہ جانور، وہ اشیاء جو امت مسلمہ کے لیے مضر ہیں، روحانی یا جسمانی اعتبار سے ان میں کوئی نقصان دہ چیز ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو ممنوع قرار دیا۔ اس آیت مبارکہ میں جو چیزیں حلال ہیں ان کا اجمالی بیان کیا گیا، کھانے سے ان کا تعلق ہو یا نکاح سے تعلق ہو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال قرار دی گئی ہیں تمہارے لیے تمام طیبات۔ آج سے مراد وہی 9 ذی الحج ہے، میدان عرفات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے میدان عرفات میں کم و بیش 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے ساتھ موجود تھے۔ گویا تکمیل دین کا وہ دن، اس دن اللہ پاک نے فرمایا کہ آج سے تمام طیبات حلال ہے۔ طیبات سے مراد پاکیزہ چیزیں، صاف ستھری چیزیں، مرغوب چیزیں، مفید چیزیں، جتنی مضرت والی، نقصان دہ روحانی یا جسمانی اعتبار سے کسی بھی قسم کی ان میں مضرت ہے وہ سب ممنوع ہے، اور جو پاکیزہ، مفید، حلال، طیب، صاف ستھری چیزیں ہیں وہ سب حلال ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا وطعام الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، مراد اس سے یہود و نصارہ ہے، ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ یہاں طعام سے مراد ذبیحہ ہے، یعنی اہل کتاب کا کوئی فرد اگر کسی جانور کو ذبح کرے تو وہ جانور بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ بات سمجھ لیں کہ اہل کتاب سے مراد وہ یہودی یا وہ عیسائی ہے جو اللہ پر اور آخرت پر یقین کامل رکھتا ہو، اس کو یقین ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اور وہ یہ یقین رکھتا ہو کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی ہے۔ موجودہ زمانے میں جو عیسائی یا یہودی کہلاتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، لہذا وہ اہل کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ ان میں سے اکثر دہریے ہو چکے، اللہ کے وجود کے ہی منکر ہیں، جو مانتے ہیں وہ شرک میں مبتلا ہے،
اور آخرت سے وہ بالکل بے بہرہ ہو چکے ہیں، اس لیے ان کو اہل کتاب نہیں کہا جا سکتا، لہذا ان کا ذبیحہ وہ حلال نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودیہ خاتون سے شادی کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈانٹا، ان کو منع کیا اور فرمایا کہ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ تو اس زمانے سے آج کی یہودیت میں کتنا فرق پڑ چکا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اس خطے میں انگریز کے پنجے اکھاڑنے میں سب سے بڑا کردار حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو دیوبند کے پہلے شاگرد تھے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز نے مالٹا کی جیل میں قید کیا، ایک جزیرے کے اندر، تو وہاں ان کو خوراک کے طور پہ گوشت دیا جاتا، تو حضرت گوشت نہیں کھایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ تمہارا ذبیحہ ہے، ہم اس کو کھائیں گے نہیں، ہمیں گوشت دو تو زندہ جانور دو، ہم خود ذبح کریں گے۔ اور کافی دن اس کا بائیکاٹ رہنے کے بعد بالآخر وہ مجبور ہوئے اور انہوں نے ان کی بات مانی اور پھر ان کو زندہ جانور دیا جاتا۔ تو گویا حضرت نے اپنے عمل سے بتایا کہ موجودہ اہل کتاب یہود و نصارہ یہ اہل کتاب نہیں ہیں، ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے فرمایا جو اہل کتاب تھے، صحیح اہل کتاب، ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ البتہ یہ یاد رہے جو مرتد ہو، اہل کتاب وہ ہیں جو شروع سے ہی یہودی یا عیسائی اور اللہ پہ اور آخرت پہ یقین رکھنے والے، خدا نخواستہ اگر کوئی اسلام سے پھر کے یہودی یا عیسائی ہو، وہ اہل کتاب نہیں، وہ مرتد ہے، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اسی طرح مرزائی کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ تو جو بھی ایسے لوگ ہوں ان کا ذبح کیا ہوا جانور وہ حلال نہیں، جو اللہ اور آخرت پہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھنے والے، ان کا ذبیحہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور فرمایا وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے۔ یعنی اگر مسلمان کوئی ذبیحہ کرے یا مسلمان کوئی چیز ان کافروں کو کھانے کے لیے دے تو یہ بھی ان کے لیے حلال ہے۔ ترغیب اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمائی کہ تمہارا کھانا وہی لوگ کھائیں جو متقی لوگ ہوں، عام لوگوں کو بھی کھلانے سے زیادہ افضل اور بہتر متقی اور پرہیزگار لوگ، دیندار لوگوں کو کھلانا ہے۔ ایک یہ کہ ایک بھیڑ چال چل جاتی ہے، جگہ جگہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں، جو مرضی آئے جو مرضی کھائے، چاہے کوئی مستحق ہے چاہے نہیں ہے، ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، قوم کو بھکاری اور بیکار بنانے والی بات ہے۔ کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے، جیسے اسٹیشن ہے، ہوائی اڈہ ہے یا لاری اڈہ ہے، یا اسی طرح ہسپتال ہیں، وہاں ضرورت ہے کہ آپ کھانے کا انتظام کریں لوگوں کے لیے۔ لیکن چوکوں میں، چوراہوں میں، پارکوں میں جہاں لوگ فارغ بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں، بیکار تاش کھیلتے سارا دن اور بیٹھ کے کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں، وہ کوئی نیکی کا کام نہیں، وہ قوم کو بیکار بنانے والی بات۔ اس سے زیادہ افضل اور بہتر ہے کہ دینی مدارس میں طلباء کو، علماء کو کھانے کے لیے انتظام کر کے دیا جائے کہ جو کھانا بھی کھائیں گے اور قرآن بھی پڑھیں گے، جو کھانا بھی کھائیں گے اور دین بھی پڑھیں گے، جو کھانا بھی کھائیں گے اور اگلی نسل کو اسلام سے اور دین سے روشناس بھی کریں گے۔ تو فرمایا تمہارا کھانا حلال ہے، لیکن وہی لوگ کھائیں جو متقی اور پرہیزگار۔ اس کے ساتھ فرمایا والمحصنات من المؤمنات، پاک دامن عورتیں ایمان والوں کی، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور پاک دامن عورتیں
پاک دامن عورتیں ان کی جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی مسلمان کے لیے مسلمان عورت سے بھی شادی جائز ہے، اہل کتاب کی عورت سے بھی شادی جائز ہے، لیکن میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اہل کتاب سے مراد کون ہے۔ موجودہ زمانے کے یہودی عیسائی یہ اہل کتاب نہیں ہیں، لہذا ان کی عورتوں سے نکاح وہ درست نہیں جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ لیکن اس میں بھی اللہ پاک نے 2 شرطیں لگائیں، فرمایا اذا آتیتموہن اجورہن، پہلی شرط یہ ہے کہ تم ان کو ان کا اجور یعنی ان کا حق مہر ادا کر دو۔ یہ عورت کا حق ہے، جو شرعی حق ہے، یہ اس کو دینا ضروری ہے۔ آج کل اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہے، اول تو حق مہر سب سے لو درجے میں رکھیں گے، شرعی رکھ لیں جی، باقی سارے کام چاہے جیسے بھی ہوں، حق مہر کی باری آئے گی تو کیا کہیں گے جی شرعی کر لیں، اور شرعی وہی ابھی تک دل دماغ میں بیٹھے ہوئے 500 روپیہ 1000 روپیہ چھلانگ لگائیں گے، 2000 روپیہ 5000 کر دیں گے۔ پر جس طرح باقی چیزوں میں ہر چیز کے ریٹ بڑھیں تو حق مہر وہی رہے گا 100 سال پرانا ہی، اس میں بھی تو فرق پڑے گا۔ کم سے کم مقدار علماء نے لکھے 2.25 تولے چاندی ہے کم از کم، اور آج کل کے حساب سے اگر اس کا حساب لگائیں تو وہ تقریباً 8-9 ہزار روپیہ کم سے کم بنتا ہے، تو لہٰذا اس سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لاڈلی اور سب سے چھوٹی لخت جگر اور جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر وہ 500 درہم تھا۔ 500 درہم کے 132 تولے چاندی بنتی ہے، اور آج کل اس کو ضرب دے کم و بیش 3000 کے ساتھ تو اس دیکھ لیں وہ کوئی 3 لاکھ روپے کے قریب حق مہر بنتا ہے، یہ مہر فاطمی کہلاتا ہے۔ تو اتنا تو حق مہر جو ہونا چاہیے، ہمارے بزرگوں میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد بھی ہیں، ان کے سیاسی وارث بھی ہیں۔ حضرت کے ساتھ انہوں نے جیل بھی کاٹی، اور ان کے بعد ان کے کام کو بھی سنبھالا۔ اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کے متعلق لکھا ہے جب بھی ان کے پاس کوئی آ کے نکاح کے لیے کہتا تو حضرت کی شرط ہوا کرتی تھی کہ حق کے مہر فاطمی ہوگا، پھر میں نکاح پڑھاؤں گا، ورنہ میں نہیں نکاح پڑھاتا، کسی اور سے پڑھا لے۔ تو آج کل ہم باقی چیزوں پہ تو بہت اڑا دیتے ہیں، حق مہر کے بارے میں ہمارے اندر بہت سستی اور کمی ہے۔ اللہ اس کو بھی ہمیں شریعت کے مطابق بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو پہلی شرط تو یہ لگائی کہ جس سے نکاح کرو اس کا حق مہر اس کو دو۔ دوسری شرط فرمایا محسنین غیر مصافحین، نکاح کا مقصد پاک دامنی ہو، محض جذبات پورے کرنے نہ ہو، صرف اپنی مستی نکالنی یہ مقصد نہ ہو۔ اسی سے پتہ چلا کہ یہ متع جو ہے یہ نکاح نہیں ہے، یہ غیر شرعی چیز ہے، کیونکہ اس میں مقصود صرف جذبات کی تسکین ہوتی ہے، جبکہ نکاح کا مقصود کیا ہے؟ وہ پاک دامنی ہے، نیک اولاد کا وجود ہے۔ تو غیر مصافی، اور فرمائے محسنین غیر مصافحین، اور اگلی بات فرمائی ولا متخذی اخدان، خفیہ دوستیاں نہ ہو، نکاح ہو اعلانیہ ہو، چھپ کے نہ ہو۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مفہوم اس کا یوں ہے کہ نکاح کا اعلان کیا کرو، دائیں بائیں گھروں میں پتہ ہو کہ یہ نکاح ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ نکاحوں کو مسجدوں میں کرو۔ یعنی اعلان کی بہترین شکل یہ ہے کہ نکاح کہاں پہ ہو؟ مسجد کے اندر۔ جب مسجد میں ہوگا تو تمام اہل علاقہ کو پتہ چلے گا کہ بھائی فلاں کے بیٹے کا فلاں کی بیٹی کا نکاح ہو گیا ہے۔ تو یعنی یہ کوئی خفیہ رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ چھپ کے نکاح کرنا، دوستیاں کرنا، چھپ کے تعلق بنانا، یہ سب غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے۔ آج اللہ معاف کرے ہم لوگ مغرب سے متاثر اس قدر ہو رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی بندہ، کوئی عورت، کوئی مرد وہ دوستیاں لگاتا ہے تو اس کو کوئی نہیں کچھ کہتا، لیکن اگر کوئی بیوہ، کوئی متعلقہ شادی کر لیتی ہے تو سب کی زبانیں کھل جاتی ہیں، لو جی اس کو کیا ضرورت تھی، ابھی اس کے خامن کو مرے تھوڑا عرصہ ہوا اور یہ جناب شادی میں پڑی گئی۔ حالانکہ شریعت کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی اور تعلیم دی ہے کہ بے نکاحی کو، مرد ہو یا عورت، بے نکاحی زندگی آپ نے پسند نہیں کی، بلکہ یہی پسند کیا کہ انسان نکاح والا ہو کے رہے۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں یہ نکاح کی شرائط ہیں، مومنہ ہو اور اس کے ساتھ حق مہر اس کا دیا جائے۔ نکاح سے مقصود محض جذبات کی تسکین نہ ہو اور خفیہ فرینڈشپ، دوستیاں نہ ہو۔ ان سب کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو کوئی ایمان کا انکار کرے گا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ انکار، ایمان سے پھر جانا ایسی چیز ہے جو سارے اعمال کو برباد کر دیتے۔ اب آپ حضرات اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے موبائل میں ایک بٹن ہے جس سے ہر چیز فارمیٹ ہو جاتی ہے، اب اس کو آپ نے دبا دیا تو سارا ڈیٹا ہی اڑ گیا۔ بالکل اسی طرح ذرا سا شک آیا ایمان کے بارے میں، دل دماغ میں اتنی سی بات آئی کہ پتہ نہیں جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، ایمان برباد ہو گیا، ختم ہو گیا ایمان۔ اس لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100% حق اور سچ ہے، اس میں ذرا سا بھی بال برابر بھی میل اور شک ہمارے دل میں نہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے ایک کفر سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ایک جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں معمولی سی بھی گستاخی دل دماغ میں زبان میں آئی، سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ اللہ پاک نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جو گھروں کے باہر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دیا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت بلاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی برباد ہو جائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا بھی یہ اثر ہے کہ سب اعمال ضائع ہو جاتے۔ اور فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا بندہ آخرت میں سخت گھاٹے میں جاتا ہے۔ دنیا میں بظاہر لگے گا کہ جناب بڑا نیک آدمی، بڑا شریف آدمی، لیکن ذرا سا انکار کیا دل میں آیا، سارے اعمال برباد اور آخرت میں گھاٹے میں اور خسارے میں چلا جائے گا۔ اس لیے دین اسلام کی ہر بات پہ ہمیں اعتماد ہونا چاہیے، ہر چیز ہمیں پسند ہونی چاہیے، دل دماغ میں بھی کبھی نہیں آنا چاہیے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور کچھ بھی نہیں ہے، اسلام ہی سب سے خوبصورت راستہ ہے۔ مسلمان میں کمی ہو سکتی ہے، ہم میں کمی ہو سکتی ہے، میرے اندر عیب ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا دین، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام وہ سچا مذہب اور آخری مذہب ہے، وہی نجات کا ذریعہ ہے۔
اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا